کو براہ راست لے چلتے ہیں. صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کوئی رحم کا آپشن نہیں ہے. کیوں آپ لوگوں سے, لوگوں کی جان و مال اور ریاست کی بنیادوں سے کھیل رہے ہو؟ ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. ان کے ساتھ جو ہے لڑائی اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں, آج جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ہم تو قدم آگے جائیں گے. تو اس سلسلے میں ان کے آپ کو پتہ ہے گرفتاری کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی گورنمنٹ کی, تو آئی پی آر نے بھی بیان جاری کیا تھا. ابھی یہ خود آپ کے سامنے کچھ کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ لوگوں کا کیا مجھے سننے آئے ہیں. میرا نام گلزار امام شمبے ہے. میں ڈسٹرکٹ پنجگور کے ایک گاؤں ہروم سے تعلق رکھتا ہوں. میں گزشتہ 15 سال سے بلوچستان کی جاری مسلح شورش کا ایک متحرک حصہ رہا ہوں. میں نے اس شورش میں بہت بڑا عرصہ گزارا ہے اور میں ہر طرح کے حالات سے گزرا ہوں. بحیثیت بلوچ میرا مقصد اپنی قومی زبان, علاقے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ میں کچھ عرصے قبل گرفتار ہوا. دوران حراست مجھے اپنے ماضی کو نئے زاویے سے دیکھنے اور پرکھنے کا ایک اچھا موقع ملا. اس دوران میں نے مسلح تحریکوں پہ جو عالمی لٹریچر بنا ہے, میں نے ان کا نزدیک سے تجزیہ کیا اور میں بلوچ قومی جو پرامن تحریک ہے ان کے اکابرین سے بھی ملا ہوں, جن سے بحث اور مباحثے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بلوچستان کی حقوق کی جنگ صرف آئینی اور سیاسی طریقے سے ممکن ہے. یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ریاست کو سمجھے بغیر ہم نے اس جنگ کا آغاز کیا. میں اتنا لڑا جس سے آپ سب واقف ہیں. اپنے عزیز و قریب دوست کو ایک تکلیف دہ تجربے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ راستہ غلط تھا, کیونکہ مسلح جنگ سے بلوچستان کے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید گمبھیر ہوتے چلے جا رہے تھے. اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ کچھ محسوس طاقتیں بلوچ کو صرف ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں, جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان صرف بلوچ قوم کا ہو رہا ہے. لہٰذا میں اپنی مرضی سے آج پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلح جنگ کی وجہ سے بلوچستان ترقی کے حوالے سے پتھروں کے زمانے میں چلا گیا ہے. لہٰذا میں اپنے دوستوں سے جو مسلح جنگ میں مصروف عمل ہے ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واپسی کا راستہ اپنائیں, تاکہ ہم بات چیت, منطق و دلائل سے بلوچستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. ریاست کے ساتھ لڑائی سے بلوچستان مزید پسماندگی کا شکار ہو گیا ہے. یہاں دوسرے صوبوں سے ترقی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے رہ گیا ہے. یہاں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے اور ترقی زیر التوا ہے. باقی میں بلوچ طالب علموں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لڑائی میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے بلوچستان کی حقیقی ترقی میں اپنا پرامن کردار ادا کریں. ہمارے مسائل کا پرامن حل میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. دنیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دنیا میں جتنے جو مسائل ہوئے ہیں ان کا حل پرامن بات چیت کے ذریعے ہی نکالا گیا ہے. یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ بلوچستان آج جن مسائل کا شکار ہے, میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں وفاقی حکومتیں, صوبائی حکومتیں, ریاست ادارے, بلوچستان کی مسلح تنظیمیں سب اس کا ذمہ دار ہیں. لہٰذا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بلا سود کئی سالوں سے جاری لڑائی کے پیچھے ہونے والے نقصانات میں اپنا احاطہ کرنا چاہیے. باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاستی اداروں کو بلوچستان کے مسائل کا میں سمجھتا ہوں ادراک ہے. اگر آپ کا طریقہ ٹھیک ہو تو میں نے محسوس کیا وہ سنتی ہیں. لہٰذا میں یہ امید کرتا ہوں کہ ریاست ایک ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں اصلاح کا موقع دے گی. باقی میں تمام لواحقین سے
माफ़ी के तलबगार हूँ जिनके लोग इस जंग में शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, माली नुकसानात हुए। आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया सबका जिन्होंने मुझे सुना और बोलने का मौका दिया। थैंक यू। सबसे पहले तो जी कानून और आइन से कोई बालातर नहीं है, जो भी हो कानून और आइन के तरीके से ही होना चाहिए, और जो खासकर कौमी दायरे के अंदर आके ही चीज़ें शुरू हो सकती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ख़ानदान ने और बलूच कौम ने बहुत कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, जहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कलात दावत दे के सोने और चांदी में तोला गया पाकिस्तान के लिए फ़ंड देने के लिए, जिस वक्त फ़ंड्स अवेलेबल नहीं थे। इंडियन मुस्लिम लीग जब पहली दफ़ा बना उसमें सपोर्ट बहुत हमारे फैमिली की तरफ से हुई। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी बलूच कौम ने दी है पाकिस्तान के लिए, तो इसमें हमारा ही दिल सबसे ज़्यादा जलता है जब हम इस तरह के हालात देखते हैं और जो ये कशमकश चल रही है। एक माशी बुरान से भी हम गुजर रहे हैं, फेडरल पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको फेडरल पे उठाया जाए और इसको कानूनी एक शक्ल दी जाए, एक पॉलिसी बननी चाहिए इसके लिए कि जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए टेबल खुलना चाहिए, क्योंकि आखिर में बात टेबल भी सुनी सी हो सकती है। अब हमारे सामने ईरान इराक की लड़ाई हुई, आखिर टेबल पे हल हुआ। अफगानिस्तान आपके सामने है, एक सुपर पावर के साथ लड़ा, फिर भी टेबल पे ही मुफाहमत हुई। तो मैं समझता हूँ मुफाहमती अमल ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये टेबल सबके लिए खोलना चाहिए। और जैसे संबे साहब ने कहा कि अभी एक माफ़ी के लिए एक रास्ता खोला जाए कि जिसमें एक लोग आना शुरू करें मगर कानून के दायरे के अंदर, तो ये एक रास्ता जो है खुलना चाहिए सबके लिए, क्योंकि हमारे दुश्मन इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम एंगेज करें, खासकर जो माशी इस वक्त बुरान जो चल रहा है आपके सामने, इसको वो और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस पे हमारी जो गवर्नमेंट है खासकर स्टूडेंट्स के लिए एक रास्ता खोले। हमारे इतने 5000 स्टूडेंट साल के ग्रेजुएट कर रहे हैं, रोज़गार पैदा किया जाए इनके लिए, इनको इंगेज किया जाए। और जब तक हम अपने स्टूडेंट्स को और अपने लोगों को हम उनके लिए रास्ता नहीं खोलेंगे और उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर इस तरह के गुमराही एक्सपेक्टेड है। तो मैं इस पे ज़िया जान को भी मैं कहता हूँ, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं सीएम बलूचिस्तान के साथ भी हम मीटिंग करेंगे कि एक अच्छी पॉलिसी फेडरल में और प्रोविंस में खासकर हमारे जो यूथ है उनके लिए एक सिस्टम बने जो हम अपने लोगों को रोज़गार की तरफ ले जाएं। शुक्रिया। एक बात तो आवाज़ सेनेटर साहब ने जिस तरह बात की, देखिए हमसे गलतियाँ तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन मैं एक तो वाज़ेह करता हूँ, एक इंसानी जान का ज़ाया होना भी बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी गलती होती है। एक हमारे जो कौमी एहसास होते हैं जिससे हमारे मुल्क की बुनियादें होती हैं उसको नुकसान पहुँचाना भी बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन जिस तरह की बातें हुई आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, जिस तरह कोई बंदा इतना बाशऊर इतना शऊर रखता हो जिसने जो है स्टडी करके लोगों से बहस मुबाहिसा करके इसलिए अपनी दुनिया में एक नया एक कदम रखने की रखा है, तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट को भी ज़रूर, लेकिन सबसे पहले जिस तरह सेंटर साहब ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग के पाकिस्तान का आइन और कानून उसके अंदर रहते हुए मैं हैसियत वज़ीर दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान और वज़ीर आला साहब से अपील करता हूँ कि जितना हो सके ऐसे हमारी भाई को एक मौका दिया जाए, तो माशरे में जाकर इसलिए नहीं कि उनके ज़ाती ज़िंदगी का फ़ायदा माशरे में उनका एक असर रसूख में जाकर जो रास्ता उन नौजवानों ने चुना हुआ है, जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं, उनको तरकीब करेगी सही रास्ता है क्या, उसमें मैं समझता हूँ जितना उनसे पहले रियासत के हवाले से गलतियाँ हुई हैं उनको अपनी गलतियों को एक ठीक करने का भी मौका मिलेगा। मेरी जितनी कोशिश हो सके मैं करूँगा और गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा। मुलाकात एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने तो ये तहरीक 15 साल पर मुहित थी, सैकड़ों लोग इसमें मर गए। इस तहरीक को चलाने के लिए वो BRA से आगाज होकर द्रास तक आती है, तो इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कहाँ से आ रही थी? वो जो करोड़ों अरबों रुपए थे वो कौन था? वो क्या कोई बलोच सपोर्ट दे रहे थे या बाहर से आए थे? आप तो मेन आदमी थे जो इस मामले को सारा देख रहे थे, वो पैसा आता कहाँ से था? लेकिन
یہ کوئی دنیا میں تو ایک اصول ہے جہاں جنگیں ہوتی ہیں ضرور ہر ملک سے مفادات اور انٹرسٹ ہوتے ہیں. جو تحریکیں یا جنگیں ہیں وہ چلتی ہیں ان کے بھی مفادات اور انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو ضرور اس طرح بلوچ کے بیس پہ جو لڑی جانے والی جنگ ہے ضرور بلوچ کا جو جیو پولیٹیکل حیثیت ہے دنیا کی نظریں تو ہیں اس پہ. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ضرور بلوچ کو کہیں سے نہ کہیں سے تو ضرور سپورٹ مل رہا ہوگا. یہ بتائیں کہ آپ ابھی جو جتنے بھی آپ کے پچھلے سالوں کی چیزیں کیا آپ اس میں انڈر ٹرائل جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اور آپ فعال اور متحرک رہے ہیں آخری وقت تک, تو کیا آپ ریاست کو اس چیز میں سپورٹ کریں گے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت اور مذاکرات کے لیے ان کو قائل کر سکیں؟ جی جہاں تک انڈر ٹرائل کی بات تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کی کوشش کروں گا. باقی میں بات چیت کے لیے میرا سوچ یہی ہے کہ میں رابطے کی کوشش کروں گا تاکہ جو دوست وہاں بیٹھے ہیں جیسے میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا تاکہ وہ آپسی کا راستہ اپنائیں تاکہ ہم مل کے بلوچستان کی حقیقی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان کے جو بنیادی مسائل ہیں آپ کی نظر میں وہ کیا ہے جس کی وجہ سے نوجوان اس طریقے سے جو جاتے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا وہ مسائل ہیں جن کا حل لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا. باقی یہاں وسائل ہونے کے باوجود بلوچستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ سنگین مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ حال ہی میں مسنگ پرسن کا بھی مسئلہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے جس کے متعلق ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. باقی میں خود سرکاری ٹھیکیدار رہا ہوں, لوکل گورنمنٹ میں نے ٹھیکیداری کی. میں یہی سمجھتا ہوں کہ وسائل کا اور فنڈز کا صحیح استعمال بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے. گلزار صاحب آپ یہ بتائیے کہ پہلے یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ بلوچستان میں فورسز ہیں اور بلوچستان کو پسماندہ رکھا جا رہا ہے, سیٹلرز یہاں پر ہیں, ہمارے لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا. لیکن اگر اب آپ دیکھیں تو آپ کی اسمبلی میں بڑی تعداد میں آپ کے جو نمائندے ہیں وہ موجود ہیں. فورسز نے اب اس طرح سے بلوچستان میں موجود نہیں ہے, لوگوں کو آزادانہ حقوق حاصل ہیں, ہر طرح سے آپ کی یونیورسٹیز, ہسپتال, ہر چیز بن چکی ہے. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچ شدت پسند تنظیمیں جو ہیں ان کی لڑائی جو ہے وہ ریاست اور اپنی قوم سے نہیں ہے بلکہ اپنی ذات کی لڑائی. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ اپنی ذات کی لڑائی لڑ رہی ہے شدت پسند تنظیمیں؟ دیکھیں تحفظات میڈم ہیں بلوچستان میں. اگر صاحب بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بلوچستان کی جو شورش کی ایک پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے, آپ لوگ سب واقف ہیں اس چیز سے, سب کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے بلوچستان سے ہے. تحفظات تو ہیں, کمزوریاں دونوں جانب بہت زیادہ ہیں, لیکن کم سے کم 1 سال تک میں یہاں رہا ہوں, میں نے محسوس کی کہ سنجیدگی ہے خاص کر ریاست کی جانب سے کہ چیزوں کو جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی. آپ نے اس پوری 15 سالہ جدوجہد کے دوران اپنی ذات کے حوالے سے کیا کھویا اور کیا پایا, اور سیکنڈ آپ کی مسلح جدوجہد کے دوران جن لوگوں کو افیکٹ ہوا, جن کے پیارے مارے گئے, ان کے حوالے سے آپ کا سانس کیا ہے؟ دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنے عزیز و قارب دوست کو, باقی میں جو اس جنگ میں شریک ہیں آج بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی دیکھیں جن کے اپنے مفادات ہیں جو ہمیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں ایک چیز ہے, عدالت میں بھی کل چلے گا, ہم آپ سب بیٹھے ہیں, تفتیش بھی ہوگا, ایک زیر حراست زیر تفتیش آدمی سے اتنا آپ لوگ کو کوئسچن آنسر چھوڑے کافی ہے میرے خیال میں. کوئٹہ میں وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو
کوئٹہ میں صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لاگو اور دیگر کی پریس کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ مسائل بات چیت سے حل کر سکتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاست اور اداروں کو نقصان پہنچانے والوں کو کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی. اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز.